یہ حضرت زین العابدین حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں. ان کا نام زین العابدین کیوں پڑ گیا؟ نام تو ان کا علی ہے. علی سے تو جانتے ہی کوئی نہیں. اب میں بار بار علی کہہ رہا ہوں لیکن آپ کا ذہن علی کہنے ہوئے مولا علی پہ چلا جاتا ہے. میں سمجھ رہا ہوں آپ کی نفسیات بھی کہ علی نام لیتے ہیں تو مولا علی شیر خدا پہ آپ کی نظر چلی جاتی ہے، لیکن اس کا ذکر نہیں ہو رہا، ان کے پوترے کا ذکر ہو رہا ہے. تو لوگ علی نام تو جانتے نہیں ہے، زین العابدین مشہور ہو گیا. تو زین العابدین مشہور کیوں ہوا؟ سنیے ذرا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے. زین العابدین کیوں مشہور ہوا؟ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ نام تو ان کا زین العابدین نہیں ہے، یہ تو ان کا ویسے لقب پڑ گیا. جیسے کسی بندے کا کوئی بندہ زیادہ مسجد میں آنے جانے لگ جائے نا تو اپنی زبان میں کہتے ہیں مسیتڑ ہو گیا، یعنی لقب مسیتڑ. اسی طرح ایک صحابی بار بار مسجد نبی شریف پہ سارا دن بیٹھا رہتا تھا تو حضور نے اس کو ویسے محبت سے کہہ دیا حمامت المسجد. حمامت المسجد کا مطلب ہوتا ہے مسجد کی کبوتری، یعنی جو ہر ٹائم مسجد میں پڑا رہتا ہے. تو یہ یعنی نام پڑ گئے. تو حضرت علی کے نام دو مشہور ہوئے، لقب دو لقب. ویسے ایک کنیت ہوتی ہے اور ایک لقب ہوتا ہے. کنیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیٹے کے نام پہ باپ کو بلایا جائے. آپ کو ابو الحسن کہہ کے پکارا جاتا تھا. ابو الحسن کا مطلب ہے حسن کے باپ، کیونکہ ان کی اولاد کے حوالے سے ایک کنیت رکھی گئی. کنیت ہوتا ہے بیٹے کے لحاظ سے باپ کو بلایا جائے، اور لقب ہوتا ہے جو لوگ دے دیں. جیسے ہمارے جو قومی ہیرو کہہ لیں یا بانی پاکستان کہہ لیں، ان کا نام ہے محمد علی جناح، لیکن ان کو کیا بولتے ہیں؟ قائد اعظم. قائد اعظم بولتے ہیں نا. قائد اعظم ان کا نام تو نہیں ہے، یہ تو ان کا لقب ہے. ان کو لقب مل گیا تھا لوگوں کی طرف سے قائد اعظم کا، نام ان کا محمد علی جناح ہے. اسی طرح جناب زین العابدین کا نام علی ہے لیکن لقب ملا زین العابدین اور سجاد. دو لقب ملے. کون کون سے بولے؟ زین العابدین اور سجاد. زین العابدین کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنے والوں کی زینت. سبحان اللہ. عبادت کرنے والوں کی، توجہ میری طرف، زینت. زینت کیسے؟ خوبصورتی. یعنی جتنے لوگ اس وقت عبادت کر رہے تھے یا عبادت کرنے والے تھے یا عبادت گزار تھے، ان کی زینت حضرت علی زین العابدین تھے. اور سجاد کا مطلب ہوتا ہے جو بہت زیادہ سجدے کرنے والا ہو. تو حضرت امام زین العابدین سجدوں کی وجہ سے لکھا جاتا ہے کہ آپ کے ماتھے پہ نا ایک تو ہوتا ہے نا محراب بن جانا. عام ماتھا تھوڑا سا بلیک ہو جاتا ہے، یہ نہیں. آپ کے ماتھے پہ گڑے پڑے ہوئے تھے، گڑے ٹوئے، اتنے سجدے کرتے تھے. اور آپ کے بارے میں حضرت امام مالک نے نقل کیا. حضرت امام مالک کہتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین ایک دن اور رات یعنی 24 گھنٹوں میں تقریباً 1000 رکعت نفل پڑھتے تھے. کتنے؟ بولے ذرا. ہاں، دن اور رات میں کتنے؟ 1000. اور یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ ان کی ساری زندگی کا معمول تھا. ان کی عمر تھی 57 سال، 57 ایئر. 57 سال حضرت امام زین العابدین کی عمر. اور جب واقعہ کربلا ہوا تو ان کی عمر کتنی تھی؟ 23 کی ہے، یعنی 23 سال. 23 سال کے بعد یہ مرد بحران کتنا عرصہ زندہ رہا اور اس نے کیا کیا مصیبتیں اور تکلیفیں دیکھی، یہ تو آپ اور میں سوچ سکتے ہیں. کہ جن کا سارا خاندان کسی دھماکے میں، کسی بلاسٹ میں شہید ہو جائے اور بندہ کلہ بچ جائے تو پھر بندہ پوچھے کہ حالات کیسے گزرتے ہیں. لیکن ہم تو صرف ذکر ہی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر بھی اتنا دیا تھا، جتنی بڑی ان سے قربانی اور امتحان لیا گیا، اللہ نے اتنا بڑا انہیں صبر بھی عطا فرمایا. تو میں آپ کو زین العابدین کی وجہ سے، آپ ایک دن نماز میں کھڑے ہوئے تھے. اب زین العابدین ان کا لقب کیسے پڑا؟ نماز میں کھڑے ہوئے تھے اور نمازیں بھی وہ نمازیں تھی وہ پڑھتے تھے. ہماری کون سی نمازیں؟ ہم تو انتظار میں ہوتے ہیں کہ استاد اللہ اکبر کرے تھے، جا کے پچھو رلیے تھے، نکل جائیے. اور حقیقت ہے ہمارا معاشرہ بن ہی ایسا گیا. ہم قصور یعنی درد دل دیتے ہیں لیکن فرق کوئی نہیں پڑتا. اس میں ہماری زبانوں کا اثر بھی چلا گیا ہے. اور آپ بھی ماشاءاللہ اس نیت پہ پکے ہو گئے ہیں کہ آخری 2 منٹ میں جانا ہے. آپ نے بھی یہ قسم اٹھا لی ہے. اور ہم بھی لوگوں کو بس کسے کہانیاں سناتے ہیں اور ہمارے سے لوگ بھی اکتا گئے بھیا بھی مولی لگے نہیں جاتے. اس لیے میں تو آپ کو نیا نیا علم دیتا ہوں، نئے نئے مواد دیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ نئی بات بتاؤں تو آپ جلدی آ جایا کریں، کوشش کیا کریں. آپ نماز پڑھ رہے تھے تو شیطان نے آپ کو آزمانا چاہا کہ دیکھیں یہ پاکوں کی نسبت ہے، ذرا اس کو آزماؤں. اب شیطان نے کیا کیا کہ سانپ کی شکل میں نمازی کے ارد گرد پھرنے لگا.
نمازی کے زین العابدین پھرنے لگا۔ اب جب آپ کی توجہ ذرا بھی نہ ہٹی نا کہ آپ نے سانپ کو دیکھا تو ایسے جیسے ہم ڈر جاتے ہیں، ویسے شرعاً حکم کیا ہے کہ اگر بچھو نکل آئے، سانپ نکل آئے یا کوئی موذی جانور نکل آئے آپ کے سامنے نماز کے اندر، تو آپ نماز کو توڑ دے، پہلے اس کو مارے۔ یہ شرعی حکم ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نماز کے اندر بچھو، کوئی مطلب زہریلی چیز یا سانپ نکل آیا جو کسی کو کاٹنے سے نقصان پہنچا سکتا ہے، تو نماز توڑے، پہلے اس کو مارے، دوبارہ نماز شروع کرے۔ یہ شرعی حکم ہے۔ لیکن یہ حکم ہم گناہگار امتیوں کے لیے ہے، جن کو اپنی جان کی فکر زیادہ ہوتی ہے، کہیں جو ہے نا وہ ڈس نہ جائے، مر نہ جائے۔ ہم ان کو جان کی فکر کوئی نہیں تھی، ان میں جب لو لگتی تھی نا، جب تار لگتی تھی ادھر، تو پھر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تھی۔ اصل مزہ ہی تب ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول مبارک ہے نا کہ جب میں رب سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں تو میں نماز نیت کر لیتا ہوں۔ اللہ سے گفتگو ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ سے بات ہو رہی ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ سے بات ہو رہی ہے۔ لیکن اللہ سے بات کریں تو ہم نے پتا ہو کہ کیا ہے۔ آدھوں کو نماز ہی نہیں آتی، جن کو آتی ہے ان کو ترجمہ نہیں آتا، سمجھ نہیں آتی کیا کرتے، اصلاح کی طرف چلے گئے۔ تو جیسے وہ آیا نا، اس نے دیکھا بھائی یہ تو بندہ بالکل میری طرف توجہ نہیں کرتا، اس نے نا پھر آ کے آپ کے جو پاؤں ہے نا اس کا انگوٹھا منہ میں لے لیا، پورا انگوٹھا منہ میں لے کے زبردست قسم کا ڈنگ مارا، یعنی بہت زور سے ڈنگ مارا سانپ نے۔ جب آپ کو اس کے ڈنگ کی تکلیف ہوئی نا، ڈسنے کی، زہر زیادہ ہوا، تو آپ کو درد محسوس ہوا، لیکن پھر بھی اس جنے نے نماز نہیں توڑی، پھر بھی نماز نہیں توڑی۔ جب نماز مکمل کی تو اللہ تعالی کی طرف سے القاء ہوا، وہی نبیوں پہ آتی ہے، ولیوں پہ نہیں آتی، لیکن ولیوں کے دل میں اللہ بات ڈال دیتا ہے، یہ دھیان میں رہے، ولیوں کے دل میں اللہ کی طرف سے دھیان آ جاتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، تو آپ پہ منکشف کر دیا گیا کہ یہ شیطان ہے، تجھے آزما رہا ہے۔ تو آپ نے نا نماز مکمل کی اور اس کو دو چار لگائی، مارا، اس کو سانپ کو مارا، اور فرمایا لعین خبیث، دور ہو جا، تو رب کے اور میرے تعلق کے درمیان حائل ہوتا ہے۔ نماز مکمل کی، اب جب نماز مکمل کرنے کے بعد اس کو مار کے کھڑے ہوئے نا، درد شدید ہو رہا تھا، کھڑے ہوئے تاکہ کھڑے ہونے سے درد جو ہے وہ آرام کر جائے، تو غیب سے آواز آئی، تم زین العابدین ہو، تم زین العابدین ہو، تم زین العابدین ہو۔ یہ غیب سے آپ کو آواز آئی، اعلان ہوا۔ اس دن سے پھر آپ کا نام علی کے بجائے زین العابدین میں شروع